صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر سخت ناراض ہوئے۔ آپ کی تمام بیویوں میں سے سب سے پیاری بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا، جیسا کہ واضح طور پر احادیث میں یہ بات موجود ہے، سب سے پیاری ہونے کے باوجود آپ نے یہ نہیں کیا کہ عائشہ نے کہا ہے تو کوئی بات نہیں۔ یہ الفاظ عائشہ نے کہہ دیے ہیں، کوئی بات نہیں، ایک منٹ بھی انتظار نہیں کیا، فوراً سمجھاتے ہوئے فرمایا عائشہ لقد قلت کلمہ لو مزجت بها البحر لمزجته ہو، عائشہ تم نے اتنا تلخ اور کڑوا کلمہ اپنی زبان سے نکالا ہے کہ اگر اسے سمندر میں ڈال دے سارا سمندر کڑوا ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری کر کے یہ نہیں کہا کہ چھوڑ دیں، یہ میرا بیٹا بڑا پیارا ہے، جو کرتا رہے کرتا رہے، یہ میری بیٹی بڑی پیاری ہے، جو حرکتیں کرے کرے، یہ میری بیوی بڑی پیاری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگایا، فوراً کہا عائشہ تم نے اپنی زبان سے وہ لفظ نکالا ہے کہ اگر سمندر میں ڈالے تو سارے سمندر کو کڑوا کر۔ انہی صفیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہ الفاظ کہے گئے۔ یہ تھی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا۔ سوتن کا تعلق آپس میں واضح ہوتا ہے یا نہیں اس واقعہ سے؟ دوسری بیوی ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد ہے۔ اس خاتون کو اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا کیا کہ ان کا نکاح اللہ نے آسمان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا۔ قرآن کریم میں واقعہ موجود ہے کہ جب زید رضی اللہ عنہ، زید بن حارثہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش کا نکاح زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے کیا تھا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے طلاق دے دی۔ وہ غلام تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل سادات خاندان سے ہیں، پھوپھی کی بیٹی ہیں۔ دل ہی دل میں ایک بات رہتی کہ یہ بکتے بکاتے زید آیا تھا، غلام ہے، میں نبی کے خاندان سے ہوں، میں سادات سے ہوں، آپس میں کچھ بن نہیں پائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روکتے رہے اور بالآخر حضرت زید رضی اللہ عنہ نے طلاق دے دی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، اے میرے نبی جب زید نے حاجت پوری کر لی یعنی طلاق دے بیٹھا، زَوَّجْنَاكَهَا، ہم نے وہ عورت تمہارے نکاح میں دے دی، تمہاری بیوی بنا دی۔ خواتین میں سے کبھی کبھی بات ہوتی، کہا جاتا کہ میں افضل ہوں، میں ابو بکر کی بیٹی ہوں، میں افضل ہوں، میں عمر کی بیٹی ہوں، میں افضل ہوں، میں فلاں کی بیٹی ہوں، تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھیں تم کہاں لیے پھرتے ہو یہ باتیں، تمہارے سب کے نکاح تمہارے باپوں نے کیے، نبی سے میرا نکاح اللہ نے آسمان پر کیا، مجھے یہ شرف حاصل۔ حضرت یہی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینب صفیہ کی سواری کمزور ہیں، اپنی اونٹنی ان کو دے دو، بیویاں ہیں آپس میں ایک گھر سے تعلق رکھتی ہیں، فرمایا کہ اپنی سواری صفیہ کو دے دو۔ حضرت زینب فرماتی ہیں کہ میں اپنی سواری اس یہودی کی بیٹی کو دوں؟ سوتن کا دیکھیں اندر سے جو گرمی نکل رہی ہے، کیونکہ اصلاً تو واقعی وہ یہودی کی بیٹی ہیں۔ یہ بات کہی کہ میں یہودی کی بیٹی کو اپنی سواری دوں؟ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی، رونا شروع کر دیا۔ دیکھا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ رو رہی ہیں، پوچھا صفیہ کیا بات ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ مجھے زینب بنت جحش نے یہودی کی بیٹی کہا ہے۔ تو کہا کہ تم اسے کہہ دیتی کہ میں نبی کی بھتیجی ہوں، نبی کی بیٹی ہوں، نبی کی بھتیجی ہوں اور نبی کی بیوی ہوں۔ ہارون علیہ السلام میرے آباء و اجداد میں سے میرے باپ ہیں، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ میرے چچا ہیں اور نبی میرا شوہر ہے، تم مجھے یہودی کی بیٹی کہہ رہے ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر ان سے سخت ناراض ہوئے۔ یہی بات ایک اور عورت نے بھی کہہ دی اور اتنا ناراض ہوئے کہ 3 مہینے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے بول چال بند کر دی۔ آپ اندازہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی تہذیب و تربیت کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ بات کہہ دی بڑی سخت،
اور اس کے نتیجہ میں آپ ناراض ہوئے، اس سے بھی زیادہ سخت 3 مہینے تک بول چال بند کر. حجۃ الوداع کے موقع کے بعد موقع پر یہ بات ہوئی، 3 مہینے تک بات جو ہے بند کیے رکھی. بالآخر حضرت زینب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ 3 مہینے گزر گئے تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں ایک مرد کا سایہ داخل ہو رہا ہے. میرے گھر میں ایک مرد کا سایہ. گھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو معلوم ہے 1 2 4 پائی جتنی جگہ پہ بچھائی جا سکتی ہے اتنی جگہ ان کا گھر ہوتا تھا، اور دیوار وہ ہماری آج سیمنٹ اور تابوک یا اینٹ کی دیوار نہیں، کپڑے کی دیوار ہے، خیمہ ٹائپ گھر ہے، وہی گھر ہے. کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں ایک مرد کا سایہ داخل ہو رہا ہے، اور میرے گھر میں کوئی غیر محرم مرد کبھی داخل نہیں ہو سکتا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. میں سمجھ گئی کہ نبی پاک آ گئے. 3 مہینے کے بعد یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے پاس واپسی ہے. 3 مہینے تک ناراضگی رکھی، صرف اس لیے کہ میری ایک بیوی نے دوسری بیوی کو یہودی کی بیٹی کیوں کہا. اور اس حدیث کو علامہ محمد ناصر الدین البانی نے صحیح قرار دیا ہے کہ یہ سند کے اعتبار سے بھی صحیح ہے. اس حدیث میں ہمارے پاک و ہند کا ایک اور مسئلہ بھی بڑا حل ہو جاتا ہے. یہاں تو خیر الحمدللہ وہ مسئلہ ہے ہی نہیں، لیکن پاکستان انڈیا میں بڑے زور شور سے ایک مسئلہ ایک پارٹی کرتی رہتی ہے کہ نبی کا سایہ نہیں تھا. اور اس حدیث میں صاف طور پر حضرت زینب فرما رہی ہیں کہ میں نے اپنے گھر میں ایک سایہ داخل ہوتے دیکھا. نبی کا اگر سایہ نہیں تھا تو ان کی بیوی نے کیسے دیکھ لیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیتے نہیں تھے، نبی کی بیویاں نہیں تھی، نبی کی بیٹیاں نہیں تھی، بیٹے نبی کا سب کچھ تھا. کھاتے تھے، پیتے تھے، شادیاں تھیں، بیویاں تھیں، اللہ نے بیٹے دیے، بیٹیاں دیں، سارے رشتے موجود ہیں، چچے ہیں، پھوپھیاں ہیں. اور پھر ایک بات کو لے کے بیٹھ جانا کہ نہیں جی نبی کا سایہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا. اس حدیث میں موجود ہے کہ نبی کا سایہ میں نے گھر میں آتے ہوئے دیکھا. یہ واضح طور پر اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کہنا کہ نبی کا سایہ نہیں تھا وہ غلط بات ہے. نبی کی بیوی نے سایہ کی بالکل صراحت فرما دی، اور سند کے اعتبار سے صحیح حدیث ہے. اسی طرح کا معاملہ ملتا جلتا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں. حضرت حفصہ بنت عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہیں جو مقام و مرتبہ کے اعتبار سے بہت ہی اعلیٰ مقام کی مالک ہیں. عمر فاروق کی بیٹی. ایک مرتبہ عمر فاروق کی بیٹی نے بھی انہیں کہہ دیا کہ یہ یہودی کی بیٹی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ وہ تو اسلام لا چکی ہے اور اس نے بڑا اچھا اسلام لایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں کسی کی زبان سے کبھی بھی کوئی غلط لفظ نکلے اس پر سکوت اختیار نہیں فرمایا بلکہ فوراً اصلاح فرمائی. یہ بیوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے موقع پر آئیں. 7 ہجری. اور نبی کی جتنی بھی شادیاں ہیں ان کے پیچھے بے شمار حکمتیں تھیں. حضرت صفیہ کی شادی میں حکمت یہ تھی کہ یہ سردار کی بیٹی ہے، اسے اپنے نکاح میں لے لیا، وہ مسلمان ہو گئی، نبی کی بیوی ہو گئی. یہودیوں کے دل میں جو نفرت کی آگ ہر وقت جلتی رہتی تھی وہ کم پڑ گئی. کہا کہ اب تو ہمارے داماد ہو گئے ہیں، یہودیوں کے داماد ہو گئے. اہل خیبر کے سردار کی بیٹی نبی کے گھر میں ہے، بیوی بنا لی. بے شمار یہودی مسلمان ہو گئے. کہا کہ وہ تو اب ہمارے داماد ہیں، ہماری بیٹی ان کے گھر میں ہے. بہت سے لوگ صرف اس وجہ سے مسلمان ہو گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بیٹی کو اپنے نکاح میں لے لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی نکاح کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل سے پڑھیں. بعض بدبخت اپنی زبان سے بدزبانیاں کرتے رہتے ہیں کہ نبی نعوذ باللہ رنگیلا مزاج تھا. بر صغیر پاک و ہند میں ایک آدمی نے رنگیلا رسول کے نام سے کتاب لکھ ماری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر رنگین مزاج ہوتے تو 20-30 سال کی عمر میں یہ شادیاں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں پہلی شادی کی اور جس خاتون سے شادی کی اس کی عمر 40 سال.
یہ رنگین مزاجی ہے. لوگ 18 سال کی لڑکی ڈھونڈتے پھرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی بیوہ خاتون سے نکاح کریں اور 25 سال اس کے ساتھ رہیں، دوسری کوئی شادی نہ کریں. جوانی کا زور نکل گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال سے تجاوز کر گئی، اور جہاں جہاں پھر آپ نے مصلحت دیکھی، کوئی سردار کی بیٹی، کوئی کسی علاقے کے رئیس کی بیٹی، کوئی کسی طرح کوئی اپنے خاندان کی متعلقہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح مختلف عورتوں سے نکاح کیے اور ان کو اپنے گھر میں لا کر بے شمار مسلمانوں کے لیے اسلام لانے کا راستہ کھول دیا. اور واقعتاً بہت سے لوگ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی وجہ سے مسلمان ہوتے رہے. اور پھر ان عورتوں نے اسلام کی دعوت، اسلام کی تبلیغ کی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، ام سلمہ رضی اللہ عنہا، سب کی بے شمار حدیث کتب حدیث میں موجود ہیں. نبی یہ کیا کرتے تھے، نبی یہ کہا کرتے تھے، نبی یہ پہنا کرتے تھے، نبی یہ کھایا کرتے تھے. وہ ساری کی ساری حدیثیں ہم تک پہنچیں مختلف خواتین کے راستے سے. غرض یہ کہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین ایک اعلیٰ مقام کی مالک عورت تھیں، اور انہیں 7 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح میں لیا اور 50 ہجری میں وہ فوت ہوئی. 50 ہجری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ، اس زمانے تک وہ زندہ رہیں اور اسلام کی خدمت کرتی رہیں، دین کی خدمت کرتی رہیں، لوگوں کو مسائل بتاتی رہیں. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جس عورت کو بھی دے دیا، اس عورت کو تمام مومنوں کی ماں قرار دے دیا. اب عائشہ رضی اللہ عنہا مومنوں کی ماں ہوں گی یا نہیں؟ حفصہ رضی اللہ عنہا مومنوں کی ماں، زینب بنت جحش مومنوں کی ماں، حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب مومنوں کی ماں، یہ ساری خواتین مومنوں کی مائیں. اور رمضان کے فوراً بعد جو خطبہ یہاں ہوا تھا، آپ لوگ یقیناً موجود ہوں گے، جس خطبے میں خاص طور پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات ہوئی کہ یہاں کے ایک بدبخت نے کویت میں رہتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بد زبانی کی، اور بد زبانی کرتے ہی بزدلوں کی طرح ملک بھی چھوڑ دیا اور بھاگ گیا. اور جتنے بھی گستاخان رسول، جتنے بھی گستاخان امہات المومنین ہیں، وہ اپنے ملک میں پھر رہ نہیں سکتے. پاکستان سے بھاگے لندن، انڈیا سے بھاگے لندن، بنگلہ دیش سے بھاگے لندن، کویت سے بھاگے لندن، جتنے باغی اور بدبخت ہیں وہ وہاں جا کے جمع ہو جاتے ہیں اور وہ ان کو پال لیتے ہیں، رکھ لیتے ہیں. انہی میں سے یہ رمضان میں بد زبانیاں کرنے والا بھی لندن جا چکا ہے. امہات المومنین کے بارے میں کوئی کتنی بھی بد زبانی کرے، جنہیں اللہ نے اپنے قرآن میں کہہ دیا، یا نساء النبی لستن کاحد، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، کاحد من النساء ان اتقیتن. اور جنہیں اللہ نے یہ کہہ دیا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، میرے نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. اللہ رب العزت نے نبی کے نکاح میں اس عورت کو دیا جسے اللہ نے پسند فرمایا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ جانا یہ اتنا عظیم شرف تھا کہ آپ کی ایک بیوی ذرا بڑی عمر کی ہو گئیں. انہیں محسوس ہوا کہ شاید کہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلاق نہ دے دیں، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی باری عائشہ کو دیتی ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں معروف تھا کہ نبی